نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان صدق الله رسول الکریم۔ میرے محترم دوستوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے۔ یہ حدیث جس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور رہنمائی موجود ہے، اور اسی کے ذریعے اسی پر اگر ہم عمل کریں تو ہم اپنے ایمان کو بھی کامل کر سکتے ہیں اور ہمارے ایمان کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کیا، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور بغض رکھا، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور دیا بھی اللہ کے لیے، اور وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور منع کیا بھی اللہ کے لیے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، تو اس نے اپنی ایمان کی تکمیل کی، یعنی اپنی ایمان کو مکمل کر لیا۔ دنیا کے اندر بحیثیت انسان کے دنیا کے مخلوقات کے ساتھ ہمارا تعلقات بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ تعلقات جس بنیاد پر بھی ہو، سماجی بنیاد پر ہو یا پھر رشتہ داری کے بنیاد پر ہو یا دوستی کے بنیاد پر ہو، جس بھی حوالے سے ہو یہ ہوتے ہیں۔ اور پھر انسان کے اندر قدرتی طور پر کچھ فطری عادات ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے اندر یہ فطری عادت ہے، وہ محبت کرتا ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ نفرت کرتا ہے، اور اسی طرح کسی کے اندر اللہ تعالیٰ دینے کی، سخاوت کی یا کسی کو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی طرح بعض ایسے ہوتے ہیں نہیں دیتے۔ یہ صفات انسان کے اندر ویسے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں اصل حدیث میں جو بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے بھی آپ محبت کرو وہ اللہ کے لیے کرو، اور جس سے آپ تعلق کو کاٹو یا نفرت کرو وہ بھی اللہ کے لیے، اور جس بھی کسی کو کوئی چیز دے دو وہ اللہ کے لیے، اور جس سے منع کرو وہ اللہ کے لیے، یعنی وہ حقدار نہ ہو یا جو بھی ہو۔ اسی طرح جہاں اللہ نے حکم دیا ہے دینے کا اسی کے مطابق آپ دے اور خرچ کریں، تو سمجھو آپ نے اپنے ایمان کی تکمیل کیا۔ اور اسی طرح انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے اور مومن بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ کسی سے دنیا کے اندر محبت رکھے تو وہ اللہ کے لیے، مطلب یہ کہ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اسی طرح اس کو رکھے۔ تو اس سے پتہ چلا ناجائز تعلقات، ناجائز محبت، جس کو ہم عام طور پر عمومی طور پر ایک محبت کا نام دیتے ہیں اور پھر اپنے رسم و رواج اور خواہشات کے مطابق کرتے ہیں، یہ اس کی نفی ہے۔ جس چیز کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کے مطابق محبت کرنا، اور اسی طرح کسی سے بغض یعنی نفرت کرنا، ناحق کسی سے نفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسے دینی امور کے لیے یا جس طرح جس حوالے سے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے اسی کے مطابق عمل کر کے آپ کسی سے نفرت کریں۔ نفرت تو ذات سے انسان کے نہیں کرنا چاہیے، اس کی وہ اعمال جو اس سے سرزد ہوتے ہیں ان سے نفرت ہونا چاہیے، اور انسان کی ذات کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ چیز بھی آپ اللہ کے لیے کریں۔ اسی طرح کسی کو کچھ دے
کچھ دے وہ اللہ کے لیے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اور کسی کو نہ دے یہ بھی اللہ کے لیے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ کے رسول نے، اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھو آپ نے ایمان کو مکمل کر لیا اور کامل کر دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے انسان ہے، کمزور ذات ہے، اور خلق الانسان ضعیفا، کلمہ پڑھنے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود اگر کسی انسان کے اندر یہ صفات ہے، وہ کسی سے محبت یا نفرت اپنے خواہشات کے مطابق کرتا ہے، تو ایمان سے تو وہ خارج نہیں ہوتا، لیکن اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، ناقص رہتا ہے۔ اسی طرح کسی کو دینا اور منع کرنا کسی سے اپنے خواہشات کے مطابق، تو یہ اس کو اسلام سے تو خارج نہیں کرتا، لیکن اس کے ایمان کامل نہیں۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کریں، کسی سے بھی تعلق رکھو دنیا کے اندر، اور یہ مومنانہ روش ہے، کسی سے وہ اللہ کے لیے رکھو، کسی سے نفرت کرو تو اللہ کے لیے کرو، محبت کرو تو اللہ کے لیے، بغض رکھو، عداوت وہ اللہ کے لیے، یعنی جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اور اسی طرح کسی کو دو تو اللہ کے لیے اور منع کرو تو اللہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ عام طور پر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو دوں، اور میرا دل چاہتا ہے فلاں کو نہ دوں، تو یہ غیر مومنانہ روش اور ناقص ایمان کی دلیل ہے۔ بلکہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے خواہش کے خلاف کر کے انسان اپنے اس خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کر لے، یہی کامل مومنیت اور تکمیل ایمان کی دلیل ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم محبت بھی کرتے ہیں، تو ہمارا محبت کسی سے ہو تو وہ اللہ کی ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق، اس کے نبی کے احکامات کے مطابق، اور نفرت اور یہ چیزیں انسان کے اندر موجود ہے، محبت کا بھی مادہ ہے اور نفرت کا، لیکن ان کو تابع کرنا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق اور اس کے نبی کے احکامات کے مطابق۔ اور اسی طرح انسان کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے دیا ہے کسی کو دینے کا، لیکن وہ دے بھی اللہ کے اور رسول کے احکامات کے مطابق، اسی طرح منع بھی کرے، تو یہ ایمان کی تکمیل اور کامل ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ اگر اس کے باوجود کوئی انسان اپنے خواہشات کے ساتھ مطابق محبت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، دیتا ہے یا منع کرتا ہے، تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان مبارک میں ایک سبق یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور اپنی مرضی کو، اپنے خواہشات، اپنے تمام فطری عادات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے میں تبدیل کرے اور اسی پر چلنے کی کوشش کرے، اور یہ کامل ایمان کی دلیل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کیا، وہ ابغض للہ، اور اسی طرح بغض رکھا، دشمنی رکھا اللہ کے لیے، عداوت یعنی اللہ ہی کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے منع کیا، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کیا، مطلب یہ ہو گیا کوئی محبت کرنا ہو وہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اس کا مطابق، اس کا حکم اللہ نے جس طریقے سے اس کے رسول نے حکم دیا اسی کے مطابق کرنا، اپنے فطری خواہشات اور عام عادات کو ترک کر کے اللہ ہی کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اور اسی طرح کسی سے بغض، انسان کے اندر کسی سے ناحق نفرت اور عداوت، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور اسی طرح کسی کو دینا ہو تو اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو دے کر اس کے مطابق اس کو دینا چاہیے، اور کسی کو نہ دینا ہو تو یہ کامل ایمان کی دلیل ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے
ہمارے زندگیوں میں بھی سکون ہوگا، ہمارے معاشرے میں بھی سکون ہوگا۔ اور یہ صرف افراد کے حد تک نہیں ہے یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ اجتماعیت کے حد تک، ریاستی حد تک ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔